जनाब, मैं हूं आपका मेज़बान तारिक। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज जिस मौजू पर निहायत मुख्तसर वक्त में मैं आपके साथ गुफ्तगू करूंगा, वो मौजू मुआशरे की तश्कील है। आप ये बात याद रखिए कि जो ख्यालात इंसान के जहन में जन्म लेते हैं और वो ख्यालात जन्म लेने के बाद अल्फाज की सूरत में जो ज़बान से अदा होते हैं और फिर वो सफ़ाए किरतास पे आके रकम हो जाते हैं, उनकी अहमियत और अफादियत अपनी जगह मुसल्लम रह जाती है। वो ख्यालात जो आपके ज़हन में आते हैं लेकिन अल्फाज की सूरत और सफ़ाए किरतास पे वो सेव नहीं होते, वो हवा में ही तहलील हो जाते हैं और उनका आपकी ज़िंदगी से और दूसरे इंसानों की ज़िंदगी से उसका कोई असर नहीं होता उन पर। इसलिए हमारा मौजू पहले किस्म के ख्यालात नहीं है कि जो बहुत सारे ख्यालात आपके जहन में, ख्यालात का यह माशगा है, आपका दिमाग, आपका जहन, उसमें आए और आपने शऊरी तौर पे या लाशऊरी तौर पे आपने उन ख्यालात को साइड पे कर दिया, पसे पुश डाल दिया। हम इस वक्त उन ख्यालात को ज़ेर बहस लाएंगे कि जो आप जो सोचते हैं वो आपकी ज़बान की सूरत अदा होते हैं और फिर वो लफ्ज़ों की सूरत एक सफ़े पे लिख दिए जाते हैं, उनकी अहमियत मुसल्लम। आप सोचिए कि मैं और आप कभी कभी ऐसी बेमानी बातें करते हैं जिनका हकीकत की दुनिया से और हकीकत से कोई इदराक नहीं होता। मैं रेफरेंस के तौर पे एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी और मैं समझता हूँ कि मैं आपसे शेयर भी करूँ कि कदीब हैं, शायरा हैं, बहुत बड़ा नाम है उनका प्रोफेसर डॉक्टर आरिफा सैयदा ज़हरा। वो कहती हैं कि जो शैतान है ना, वो भी बुनियादी तौर पे वहदानियत का बहुत बड़ा लंबरदार है। वो उसने कहा कि बस मैं तो तुझे ही मानूंगा, तेरे सिवा तो मैं किसी को मानता ही नहीं हूं। वो एक सोच और उसकी फिक्र थी, वो शऊरी तौर पे उसने बगावत की, वहदानियत की वजह से उसकी बगावत हुई। अल्लाह को उसने कहा कि चूंकि आप आला वरफा हैं और आपके अलावा तो किसी के लिए मुमकिन ही नहीं है कि मैं झुकूं और उसको मान जाऊं, तो गोया उसने अल्लाह की अजमत, अल्लाह की हैबत और अल्लाह की कुदरत को मुकद्दम जाना। मेरा ये मतलब नज़र ये है, मेरी सोच ये है कि जो आप सोचते हैं और हम उसको नाम देते हैं मुस्बत सोच और मनफी सोच, भाई सोच मुस्बत और मनफी नहीं होती। आज लिख कर ले ले मुझसे और मेरी बात के रेफरेंस के तौर पे ले ले कि सोच गलत, मुस्बत और मनफी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, अच्छी और बुरी सोच नहीं होती। मैं फिर कह रहा हूं, नोट कर लें कि सोच अच्छी या बुरी नहीं होती, मुस्बत या मनफी नहीं होती। सोच हमेशा अच्छी होती है, सोच हमेशा अच्छी होती है, और जो बुरी होती है वो सोच नहीं होती, वो आपके ख्यालात हैं जो आपके शऊरी तौर पे प्रोसेस नहीं होते और वो गायब हो जाते हैं। वो आपकी मनफी ऐसे ख्यालात जो आपके दिमाग में आके निकल जाते हैं, वो मनफी ख्यालात कहलाते हैं, मनफी सोच नहीं कहलाते। जो ख्यालात आपके दिमाग में आते हैं उसको एक शऊरी तौर पे प्रोसेस से आप गुजारते हैं, वो जो बनती है वो सोच बनती है, और सोच कभी गलत नहीं होती। एक बात तो ये है।
دوسری بات ہمیشہ یہ سن لیں کہ فیصلہ کبھی غلط نہیں ہوتا، فیصلہ تو ٹھیک ہوتا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ اپنی زندگی کی پلاننگ کر رہے ہیں؟ اپنی زندگی گزارنے کے لیے، آسان طریقے سے گزارنے کے لیے، کامیاب ہونے کے لیے آپ نے ایک پلان بنایا، انالیسس کیا، کسی بھی کام کو کرنے کے لیے آپ نے اس کے مختلف پہلوؤں پہ غور کیا کہ یار میں یہ کام سر انجام دینے کے لیے کیسے میں نے یہ سر انجام دینا ہے کام، تو آپ نے اس کے لیے مختلف چیزوں کو غور کرتے ہوئے آپ نے ایک فیصلہ کیا کہ جناب میں نے کام یہ کرنا ہے، اس لیے کرنا ہے کہ اگر یہ حالات رہے تو مجھے یہ والا نتیجہ ملے گا، یعنی میری کامیابی ایسے ہوگی، مجھے یہ رزلٹ ملے گا۔ اب آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کو وہ رزلٹ جو آپ نے مطلوبہ ہدف مقرر کیا ہوتا ہے، آپ کو وہ ہدف مقررہ وقت میں آپ اس کو پورا نہیں کر سکتے، تو کیا آپ کہیں گے میرا فیصلہ غلط تھا؟ جب آپ کو آؤٹ پٹ نہیں ملی تو آپ کہیں گے کہ میرا فیصلہ غلط تھا؟ نہیں، فیصلہ غلط نہیں تھا۔ اب دو چیزیں آ جاتی ہیں، یا تو آپ نے اپنے مقررہ جو ہدف آپ نے کیا تھا اس کے حصول کے لیے بھرپور کوشش نہیں کی، جس سے آپ کو وہ مطلوبہ نتیجہ نہیں ملا، نمبر ایک۔ نمبر دو، یا آپ نے وہ حالات جو آپ نے زیوم کیے تھے، جو تصور کیے تھے، جو آپ کے خیال میں تھے کہ اس قسم کے حالات ہوں گے تو میں ایسے کروں گا، تو وہ کام کرنے کے دوران، اس ایفرٹ کے دوران وہ حالات ہی پیدا نہیں ہوئے، جس کی وجہ سے آپ مطلوبہ نتیجے پر نہیں پہنچ سکے، مطلوبہ آؤٹ پٹ آپ کو نہیں ملی۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نتیجہ غلط تھا، وہ حالات آپ کا موافق ہی نہیں رہے کہ جو آپ نے ہدف مقرر کیا تھا آپ اس تک پہنچ نہیں پائے۔ تو آپ یہ کہیں گے کہ وہ مطلوبہ اہداف جو میں نے مقرر کیے تھے، اس تک جو میرے ذہن میں جو نتیجہ میں چاہ رہا تھا، جو آؤٹ پٹ میں چاہ رہا تھا، وہ ڈیزائر آؤٹ پٹ مجھے نہیں ملی، وہ میری خواہش کے مطابق آؤٹ پٹ مجھے نہیں ملی، وہ کم ہو سکتی ہے، وہ ناکام ہو سکتی ہے، لیکن وہ فیصلہ غلط نہیں ہو سکتا جو آپ نے فیصلہ کیا تھا، کیونکہ فیصلے ہمیشہ درست ہوتے ہیں۔ وقت اور حالات کے تناظر میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ مطلوبہ اہداف، مطلوبہ نتائج ہمیں نہیں مل رہی ہوتے، جس سے کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں فیصلہ ہمارا غلط تھا، یہ غلط بات ہے۔ ایک چیز، ان دونوں چیزوں کو جب میں جوڑتا ہوں تو پھر میں کہتا ہوں کہ معاشرے کی تشکیل کے لیے، ایک اچھے معاشرے کی تشکیل کے لیے آپ سوچیں ضرور، معاشرہ کیسے اچھا ہوگا، خد و خال کیسے ہوں گے، افراد معاشرہ کو کس قسم کی زندگی گزارنی چاہیے، یہ ہو وہ، اس کی تشکیل کے لیے آپ نے سوچنا ہے۔ اور جب آپ سوچیں گے اور اس پہ فیصلے کریں گے اور اس فیصلوں کے نتیجے میں آپ نے اس پہ کوشش اور عمل کرنی ہے، تو پھر معاشرے کی تشکیل بہتر ہو پائے گی۔ ایک چیز ضمناً میں آپ کو یہاں پہ بتاتا چلوں کہ اچھے معاشرے کے لیے، مثبت معاشرے کے لیے، کامیاب معاشرے کی تشکیل کے لیے افراد معاشرہ کی رائے کا احترام کرنا نہایت ضروری ہے۔ ہمارے یہاں بدقسمتی یہ ہے کہ ہم رائے کا احترام نہیں کرتے، ہم اپنی رائے دوسروں پہ ٹھونسنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ابھی کل ہی کا واقعہ کہ اس بینک مینیجر کے ساتھ گارڈ کی تکرار ہوئی، اور اس تکرار کے نتیجے میں، رائے کے اختلاف کے نتیجے میں، گارڈ صاحب نے بینک مینیجر صاحب کو گولی سے مار دیا، قتل کر دیا۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ جو آپ کی رائے سے اختلاف کرتا ہے آپ اسے مار دیں گے؟ بھائی اگر کچھ سوال کرتا ہے تو آپ کا کام ہے جواب دیں، اور اگر آپ جواب نہیں دے سکتے، آپ کے پاس جواب دیتے ہیں اور دوسرا آدمی آپ کے جواب کے لاجکس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو کیا آپ نے اس کو اپنا جواب اور اپنی لاجک اس کے ذہن میں ٹھونسنی ہے؟ رائے کا احترام کیجئے۔ جب آپ رائے کا احترام کریں گے تو سوچنے سمجھنے کی اور سوال کرنے کی جو جرت ہوگی وہ بڑھے گی۔ جب سوال کرنے کی جرت بڑھے گی
اور جواب دینے کے لیے جب آپ کو مختلف زاویوں سے سوچ کے جواب دینا پڑے گا تو پھر معاشرہ تشکیل پائے گا. پھر افراد معاشرہ کی سوچوں کے اندر جو کفل لگے ہوں گے وہ ٹوٹیں گے. اور جب کفل ٹوٹیں گے آپ کسی کی بات کو خندہ پیشانی سے سنیں گے. آپ اس پہ کفر کے فتوے نہیں لگائیں گے. آپ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ کافر ہے. آپ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ گستاخ رسول ہے. بھائی یہ باتیں غلط. آپ وسعت قلبی کا مظاہرہ کریں اور رائے کا احترام کریں. خواہشوں کا، ایک دوسرے کی جو خواہش ہے اس کا احترام کریں. جب رائے کا احترام کریں گے، ڈسکشن ہوگی، فروٹفل رزلٹ انشاءاللہ اب کہیں نہ کہیں آ کے ہمیں مل جائے گا جو ہمارے معاشرے کے لیے اور اس معاشرے کی تشکیل کے لیے بہتر ہوگا. آپ انہی الفاظ کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں نئے ٹاپک کے ساتھ، نئے موضوع کے ساتھ محو گفتگو ہوں گے. والسلام.